محرم الحرام میں جب ہم مجلسوں میں جاتے ہیں تو ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ جناب علی اکبر علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے، کافی زیادہ سملر تھے. لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس بات سے واقف ہے کہ ایام عزا کے ان دنوں میں، ایام فاطمی میں، جب ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو اس بات سے واقف ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شباہت بھی رکھتی تھی اور کافی چیزوں میں سملر تھی. یعنی کہ ہم یوں کہیں کہ اگر ہم صرف اپیرنس کی بات نہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے اس معاشرے میں آئے جو ظلم و جور سے بھرا ہوا تھا، تو وہاں پر آپ نے انصاف قائم کرنے کی کوشش کی. تو وہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی زندگی میں ہمیں ولایت کا دفاع کرتے نظر آتی ہیں، اسلام کو بچاتے ہوئے دیکھتے نظر آتی ہیں. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آج تمام عالمین کی عورتوں کے لیے ایک ایسی رول ماڈل ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کہیں ظلم ہو رہا ہو تو اس کے خلاف آواز کیسے اٹھانی ہے. مرکز فضائل بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پروگرام میں آج ہم انہی موضوع پر بات کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں سسٹر سید ازمی زہرا کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر، اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں اکثر یہ ملتا ہے کہ عرب کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے تھے، یعنی جن کی کوئی اولاد نہیں ہوتی. اور پھر پروردگار عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی بیٹی سے نوازا جو کہ جنت کے عورتوں کی سردار ہے. ایک ایسی بیٹی جس کے وسیلے سے اگر ہم پروردگار عالم سے کچھ مانگے تو ہماری دعائیں بھی رد نہیں ہوتی. تو وہیں ہمیں بکس میں یہ بھی ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کافی چیزوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سملر تھی، مشابہت رکھتی تھی. تو وہ کون سی روایتیں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا سے بہت سی چیزوں میں مشابہت رکھتی تھیں، چاہے شکل و صورت کے اعتبار سے ہو، سیرت و گفتار رفتار کے اعتبار سے ہو. بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سملر تھیں، اپنے بابا کی شبیہ بھی قرار پائی ہیں. یہاں تک کہ اس میں ایک روایت کا ذکر کر دوں کہ جو زیادہ تر کتابوں میں موجود ہے اور بہار الانوار میں بھی موجود ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ کسی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا مشابہ نہیں دیکھا. فاطمہ الزہرا رہنمائی میں، بات کرنے میں، کھڑے ہونے میں، بیٹھنے میں رسول سے بہت مشابہ تھیں. یہاں تک کہ پھر آگے آپ روایت کرتی ہیں کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو رسول خدا آپ کی تعظیم میں اٹھ جایا کرتے، بیٹی کی پیشانی کا بوسہ لیتے اور پھر اپنی جگہ پر جناب زہرا کو بٹھا دیا کرتے تھے. اسی انداز سے جب رسول خدا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے پاس آتے تو جناب زہرا اپنے مقام سے اٹھ جاتی اور پھر دونوں ایک دوسرے کی پیشانی کا بوسہ لیتے اور پھر ساتھ میں بیٹھ جاتے. تو یہ چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی مشابہت رکھتی تھیں. یعنی آپ دیکھیں، ہم تو مطلب رفتار گفتار، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ان چیزوں کو بھی بیان کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں فکری اعتبار سے بھی بیان کیا جا رہا ہے، تعظیمی اعتبار سے بھی مشابہت رکھتی تھیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جو سملر تھیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب فاطمہ زہرا میں بھی. فکری اعتبار سے بھی دیکھیں کہ جس انداز سے رسولت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر رہی ہے، اس اعتبار سے جناب زہرا کی بھی فکر کو ہم نے دیکھا. جتنا ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان ہستیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو واقعاً باپ بیٹی کے اندر ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ اللہ نے جہاں پر ایک ہدایت کے مقصد سے رسول خدا کو اس دنیا میں بھیجا، جس انداز سے آپ نے تبلیغ دین کے کام کو انجام دیا ہے، اللہ نے بیٹی عنایت کی ہے، لیکن بیٹی ہونے کے باوجود بھی تبلیغ دین کے کام کو جناب زہرا بھی بخوبی انجام دیتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں. یعنی یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے، یہاں پر کوئی کمی ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ ہم دیکھیں کہ اللہ نے بہت بڑا ایک تحفہ عورتوں کے لیے دے دیا کہ کل کوئی خاتون پلٹ کر یہ نہ کہہ سکے
کہ مردوں کے لیے تو اتنے نبی آئے، اتنے اوصیاء آئے، ہمارے لیے کوئی ایسی خاتون ہوتی تو یقیناً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کی تمام خواتین کے لیے ہر ایک سوال کا جواب آپ کے پاس موجود ہے۔ جی بالکل ٹھیک، اور ساتھ ہی جس طرح آپ نے بہت ہی بہترین طور پر جواب دیا کہ کس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کی تعظیم میں اٹھ جاتے تھے، اور بیوی بھی یہی کرتی تھی، تو یہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر آج معاشرے پر ہم نظر ڈالیں تو ہم بیٹیوں کو کم سمجھتے ہیں، یا جتنی عزت بیٹوں کو دیتے ہیں اتنی بیٹی کو نہیں دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو امتی ہونے میں ایک کوالٹی بھی تو یہ ہے نا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو بھی عزت دیں، جو ہم رسول خدا سے دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح اگر ہم اس موضوع کو آگے لے کر جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالم بشریت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو انہوں نے کس طرح کا انقلاب لایا، کس طرح سے جو برائیاں معاشرے میں موجود تھی اسے ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو اب اگر وہیں بی بی فاطمہ زہرا کی زندگی پر نظر ڈالیں تو کیا ایسی کوئی روایت، کیا ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے بھی کوئی انقلاب لانے کی کوشش کی؟ یقیناً پوری زندگی ہمارے لیے آپ کی مثال کے طور پر ہمارے سامنے اللہ نے رکھ دی کہ جس طرح سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور میں کہ جو جاہل عربوں کا دور تھا، کہ جہاں پر جہالت حد سے زیادہ تھی، کہ جہاں پر ایک شادیوں کی ہی اگر ہم مثال لے لیں تو اس طرح کا ہلڑ ہنگامہ ہوا کرتا تھا شادیوں میں کہ لوگ مطلب بہت سے ایسے افراد ہیں جو خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے، بلکہ عربوں کے اندر اتنی جہالت تھی کہ دوسروں کی لڑکیوں کی عزت کو پامال کرنا یا دوسروں کی لڑکیوں کو اٹھا لانا ایک عام سی بات، یعنی عورت ایک پیر کی جوتی کے سوا کچھ نہ تھی، عورت کا کوئی مقام نہ تھا، اس کی کوئی منزلت نہ تھی۔ ایسے دور میں آ کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے منوایا ہے اور حق بات کو ان کے سامنے رکھا ہے۔ ایک انقلاب آپ نے برپا کر دیا کہ ایک انسان کی اہمیت کیا ہونی چاہیے، ایک انسان کو کس طرح نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے، وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے، اس سے قریب ہونے کے لیے اسے کتنی تیاریاں کرنی ہیں۔ اگر ایک خاتون بھی ہے تو اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی منزلت کیا ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، جہاں جب ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے پہلے اگر ہیومن رائٹس یا ویمنس رائٹ دیے گئے ہیں تو وہ اسلام نے ہی دیے ہیں۔ بالکل یقینا، اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کہ جہاں پر بیوی کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور جہاں پر بیوی کو اتنی اہمیت دی ہی نہیں جاتی تھی کہ اس سے کوئی مشورہ کیا جائے یا اسے کچھ سمجھا جائے، رسالت مآب نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سے عقد کے بعد آپ کو جو عزت دی ہے، جس طرح سے آپ کی ازدواجی زندگی تھی، جس طرح سے آپ ان کے ساتھ زندگی جو وقفہ گزرا ان کے ساتھ، ایک مثال آپ نے قائم کر دی کہ ایک خاتون کی عزت کس طرح سے کی جاتی ہے۔ پھر جب یہ مرحلہ کچھ آگے بڑھتا ہے تو ایک بیٹی کی اہمیت کیا ہونی چاہیے، اس بات کو بھی رسالت مآب نے واضح کر دیا کہ جن بیٹیوں کو تم زندہ دفنا دیا کرتے ہو وہ بیٹیاں دفنانے کے لیے نہیں ہیں، اللہ نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس رحمت کو سمیٹنے کی ضرورت ہے، اس رحمت کو اپنے پاس خوبصورتی سے سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جس کے وجود میں رحمت رکھ دی تو وہ بیٹیاں تمہارے لیے نقصان کا باعث کس طرح ہو سکتی ہیں؟ لہٰذا ان چیزوں کو آپ نے زمانے کے سامنے پیش کیا، اور نہ صرف پیش کیا بلکہ منوایا ہے، تبلیغ کی ہے، لیکن جبر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے نرمی کے ساتھ، نرم مزاج کے ساتھ دین کی تبلیغ آپ کرتے رہے، کہ انقلاب آپ نے برپا کر دیا۔ اب ہم دیکھیں کہ جب اگر ہم مشابہت کی بات کر رہے ہیں، جہاں پر سیدہ عالم سلام اللہ علیہا اپنے بابا سے دیکھیں کہ رفتار و گفتار، اٹھنا بیٹھنا، ان چیزوں میں مشابہت رکھی ہیں، تو وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیرت میں بھی کس طرح سے کہ جو فکری اعتبار سے بھی کہ جو فکر کہ ایک زمانے میں انقلاب ایسا آنا چاہیے کہ لوگوں کو ان کے حقوق ملیں، لوگوں کی عزت ہو، انسان کو واقعاً انسان سمجھے، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ یہی چیزیں بالکل ایگزیکٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہی تبدیلی زمانے کے سامنے پیش کر دی۔ ٹھیک ہے، اب تک کہ ہم نے یہ دیکھا کہ رسول خدا نے یہ بتا دیا کہ ایک بیٹی کی عزت کیسے کریں، ایک زوجہ، ایک بیوی کی عزت کیسے کریں، یا ایک خاتون کی عزت کس طرح کرنی ہے۔ اب جناب زہرا بھی یہ سکھا رہی ہیں کہ ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ آج ہم یہ بھی معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ایک طرف اگر بہت سے ایسے والدین ہیں کہ جو بیٹیوں کو جو ہے آج بھی عزت نہیں دے رہے، یا بیٹی کو زیادہ فوقیت، یہ تو نسل چلائے گا یا ہمارے خاندان کو بڑھائے گا، اور بیٹیاں پرائی ہیں، یہ تمام چیزیں کہہ کر کے لڑکیوں کے ایک مرتبہ جو ہے حقیر مان لیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سماج میں یہ بھی ایک کڑوی سچائی ہے اور تلخ حقیقت ہے کہ
لڑکیاں بھی اپنے والدین کو یا اولادیں اپنے والدین کو عزت دینا بھول چکے ہیں. والدین کی ہم یہاں دیکھ رہے ہیں جناب سیدہ اپنے بابا کی تعظیم کے لیے اٹھ جاتی تھیں, پیشانی کا بوسہ لیتی تھیں. آج کی اولاد سے پوچھا جائے آپ نے آخری مرتبہ اپنے بابا کی پیشانی کو کب چوما تھا, یا آخری مرتبہ اپنے بابا کے ہاتھ کو ہاتھوں میں لے کر کے ان سے ان کی خیریت کب پوچھی تھی. ایک مرتبہ اگر یہ سوال کیا جائے, کتنے جوان ہیں, کتنے یوتھ ہیں جو کہیں گے کہ ہاں ہم اس معاملے میں کھرے ثابت ہوئے. بہت سے ایسے کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہاں ہمیں یاد نہیں ہے, یا خود سے ہی کہیں گے کہ حقیقت میں ہم تو اس سے بہت پیچھے ہیں, اس سے بہت پیچھے. بلکہ آج کل تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے والدین گھر میں انٹر کب کر لیتے ہیں, کب اپنے ہاتھوں سے پانی لے کر پی لیتے ہیں, ہمیں تو یہ تک پتہ نہیں چلتا. بلکہ اگر ہم سے کہہ دیا جائے کہ بیٹا ذرا ایک گلاس پانی ہی پلا دو, تو اس وقت بھی کہ آپ تو جا رہے ہیں اپنے ہاتھ سے خود لے لیجئے, یہ تک کہ کہہ دیا جاتا ہے. تو جہاں پر ایک گلاس پانی آپ دینا آج گوارا نہیں کر رہے ہیں, کل آپ توقع پھر کریں گے کہ آپ کی جب شادی ہو تو آپ کی اولادیں بڑی فرما بردار ہو جائیں. لیکن حدیثوں میں تو واضح بیان کر دیا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بنے تو پہلے آپ اپنے والدین کی اطاعت کرنا سیکھیں, پہلے آپ فرما بردار بنے. جناب زہرا ہمیں سکھا رہی ہیں کہ اپنے والدین کی عظمت کس طرح کرنی چاہیے, کس طرح سے اپنے بابا کی عزت کرنی ہے. پھر آپ نے یہ بھی سکھا دیا کہ اگر ایک لڑکی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتی ہے, اگر وہ کسی کی بیوی بنتی ہے, زوجہ بنتی ہے, اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے, اسے کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے. تو وہ بھی مثال ہم دیکھ رہے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی تبدیلی زمانے کے سامنے پیش کر دی, اور ایک تبدیلی, ایک انقلاب آپ لے کر آئی ہیں کہ اگر وہی ایک خاتون جو ابھی بیوی تھی اب اگر وہ ماں بنتی ہے تو اسے پرورش کے اعتبار سے کس طرح سے اپنی نسلوں کا خیال کرنا ہے. وہ ایک ماں نہیں ہے, وہ ماں کے ساتھ ساتھ بہت سے رول پلے کرتی ہے, بہت سارے کردار جو ہے اس میں زندہ ہوتے ہیں. وہ ایک استاد بھی ہے بچوں کے لیے, وہ بچوں کے لیے ایک دوست بھی ہے, ماں بھی ہے, رہنما بھی ہے, راستہ دکھانے والی بھی ہے, برائیوں پر روکنے والی بھی ہے, بہت سی اچھائیوں کی طرف لے جانے والی, برائیوں سے روکنے والی بھی ہے. یقیناً بہت سارے کردار ہیں جو ایک ماں کے اندر ہوتے ہیں, اور اسے کس طرح سے انجام دینا ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یقیناً ہمیں سکھا رہی ہیں. یہاں تک کہ اپنے گھر کے نوکروں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو وہ بھی آپ نے سکھا دیا. آج اگر ہمارے گھر میں کوئی میڈ آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں ہم تو اسے پیسے دے رہے ہیں لہٰذا ہماری حکومت ہوگی اس پر, اور ہم یہ ظاہر کرنے کی اپنے عزیزوں اقربا رشتہ داروں کے سامنے کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ ہم نے میڈ رکھا ہے اور اس سے ہم اتنے کام کروا لیتے ہیں. لیکن ہم جناب زہرا کا کردار دیکھیں. جناب فضہ کنیز بن کر اس در پر آئیں, لیکن آپ نے کبھی کنیز نہ مانا, آپ ہمیشہ بہن کہتی رہیں, مولائے کائنات بہن کہتے رہے, رسول خدا بیٹی کی طرح مانتے رہے, حسنین علیہ السلام اماں فضہ کہہ کر کے بلاتے رہے. تو یعنی یہاں پر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے رسپیکٹ دی جا رہی ہے. حتیٰ کہ اس دور میں تو یہ بھی معاملہ تھا کہ بھئی کنیز اور غلام گھر میں ہی رہا کرتے تھے, تو جو کنیزیں گھر میں رہ رہی ہیں ان کے ساتھ آپ کا رویہ کہ فضہ ایک دن کے کام کریں گی, ایک روز کا کام جناب زہرا خود انجام دیا کرتی تھی. یعنی ہر ایک رشتے کو کس طرح سے نبھانا ہے, کیا حقوق ہیں اللہ نے کن رشتوں کے لیے کیا رکھے ہیں, ایک واقعاً انسانیت کہتے کسے ہیں اور دین اسلام کس طرح ہمیں گائیڈ کر رہا ہے, یہ جناب زہرا یہ تبدیلی لے کر آئی ہیں, یہ انقلاب لے کر آئی ہیں, اور ان باتوں کو بخوبی آپ نے خود بھی انجام دیا اور لوگوں کو بھی اس کا درس دیا ہے. جی بہت ہی بہترین طور پر آپ نے بتایا ہے کہ اگر ہم بات کریں انسانیت کی, ہیومن رائٹس کی, تربیت کی, یا پھر وہ ریلیشن شپس کی جس میں آج ہم تمام ہیں, تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بہترین رہنما کوئی اور ہمارے لیے نہیں ہو سکتا. وہیں ایک اور چیز جو انسان کی زندگی میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ ہے ہمارا ایمان والا ہونا, اپنے ایمان پہ رہنا, اور ایسے اعمال کرنا کہ ہم پروردگار عالم کی آنکھوں میں سرخرو ہو سکے. تو جب بات ایمان کی آتی ہے, ایمان پہ بنے رہنے کی, تو اس موضوع پر, اس چیز پر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم تمام کے لیے کس طرح رول ماڈل ہے؟ جی خواہر, ایسی بھی بہت سی روایتیں ہیں, متعدد ہیں کہ جہاں پر انسان عمل کر کے اپنے ایمان کو اور بہتر بنا سکتا ہے. اور یہاں پر میں ایک روایت کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جس میں بہار الانوار میں جو کہ موجود ہے کہ یہ روایت میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو 3 باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اگر اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں یا مومنہ ہیں, تو بالخصوص ان 3 باتوں کا اسے خیال رکھنے کی
ضرورت ہے۔ اولاً سب سے پہلے کہ جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ بھلی بات منہ سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ جو کتنا بڑا پیغام ہے، بہت بڑا علمیہ ہے، بہت بڑا غم ہے کہ ہم کہنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں، ہم نے کہہ دینا ہے، بس یہ ہمیں تسلی ہوتی کہ ہم نے کچھ کہہ دیا، کیا کہا ہے تو واجب ہے ہم جواب دیں گے ہمارے لیے، یہ ہم نے اپنی طرف سے یقیناً ہم نے اپنی طرف سے ایک الگ اپنی سوچ بنا لی کہ ہمیں کہنا تو ہے، ہمیں کچھ سنانا تو ہے، لیکن یہاں پر اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان والا وہ ہے اور جو روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے، لازم، یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ لازم ہے اس کے لیے کہ وہ بھلی بات منہ سے نکالے۔ اگر بھلی بات نہیں کہہ سکتے تو خاموش رہیں۔ خاموشی میں بہت سی چیزیں ہیں جو ٹل جایا کرتی ہیں، یہاں تک کہ مولا متقیان کا ہی قول ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک چپ ہے، خاموش ہے، انسان نہیں کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا اس کے ذہن میں کیا ہے، دل میں کیا ہے، یا یہ کس فکر کا انسان ہے، کیا سوچ رہا ہے۔ لیکن جہاں انسان نے بولنا شروع کیا، جیسے ہی وہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کی جو مینٹیلٹی ہے، اس کی سوچ ہے، کیا ذہنیت وہ رکھتا ہے، کیا کچھ اس کے دل میں، سب کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوچ سمجھ کر جو بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں یا کم بولتے ہیں، وہ فائدے میں رہتے ہیں، اور جو بہت زیادہ ہم بمبئی کی زبان میں کہیں بڑ 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 والا حساب کتاب، کہ بہت زیادہ جو بولتے ہیں اکثر و بیشتر وہ نقصان اٹھاتے ہیں اور کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں کہ بعد میں خود تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے ہیں شاید یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ ہم جوش میں آ کر زیادہ ہم بول گئے۔ تو لہٰذا بھلی بات منہ سے نکالے ورنہ خاموش رہے، یہ ایک بہترین جو ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے رسول خدا اور جناب زہرا کے ذریعے سے۔ دوسری چیز رسول اللہ بیان فرماتے ہیں جناب سیدہ سے کہ جو شخص، پھر آپ نے اس جملے کو ریپیٹ کیا ہے کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی عزت کرے۔ اب یہ بھی آج کے دور میں ایک بہت ہی بڑا میسج ہے، ہمیں نہیں اچھا لگتا اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آئے، ہم کوشش کرتے ہیں ٹالنے کی کیونکہ کام بڑھ جائے گا یا دنیا بھر کی چیزیں جو بھی ہمارے ذہن میں آتی ہیں، لیکن مہمان کے لیے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اپنا رزق جو ہے روزی آسمان سے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں ہم نے اس کے لیے رزق کا انتظام کیا، نہیں، بلکہ اس کے آنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو وہ رزق دیا ہے کہ اب آپ اس کے لیے انتظام کر سکتی ہیں۔ بلکہ روایتوں میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ انسان کی بخشش کا سبب جو ہے وہ مہمان بنتے ہیں، اور صرف یہی نہیں، مہمان کے آنے سے گھر سے آفات، بلا، مصیبتیں جو ہے وہ بھی انسان کے دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بھی ہیں۔ ایک اور روایت کا ذکر کروں کہ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے بہت چمک رہے ہوں گے اور بہت روشن چہرے ان کے ہوں گے۔ کچھ لوگ سوچیں گے یہ انبیاء ہیں شاید کہ ان کے چہرے اس قدر چمک رہے ہیں، تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مہمانوں کا احترام کرتے تھے اور مہمان نواز تھے، اور اللہ نے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت کیا ہے۔ یعنی جو مہمان نواز ہوتا ہے، جو مہمانداری کرتا ہے، جو مہمان کی عزت کرتا ہے، مہمان کے لیے کوشش کرتا ہے یا مہمان کے لیے کچھ مشکلات بھی اٹھاتا ہے، اس کے لیے کتنا بڑا فائدہ ہم دیکھیں کہ حدیثوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اب سے اگر پچھلی زندگی میں یہ غلطی ہو گئی تو اب سے یہ ہم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ شروع کریں کہ مہمان کے آنے پر منہ بنانا بند کر کے بلکہ خدا کا شکر کریں کہ یہ ایک اللہ کا تحفہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت سی بخشش و نجات ہمارے لیے، مصیبتوں کا دور ہونا۔ اور تیسری چیز پھر آپ بیان فرماتے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے، تیسری اہم چیز، کہ وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے۔ پڑوسی کے اعتبار سے تو بڑی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ہم رسالۃ الحقوق میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے دیکھیں کہ آپ نے جب بہت سی چیزوں کے جو حقوق بیان کیے ہیں، والدین کے حقوق، آنکھوں کا حقوق، ہاتھ پیر کے حقوق، عزیز و اقربا میں، تو وہاں پر پڑوسی کے بھی حق کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سی روایتوں میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ پڑوسی آپ کا چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے یہ چیز کہ آپ اسے اذیت نہ دیں، بلکہ اس کے بارے میں، اس کی مصیبتوں کے بارے میں خبر رکھیں کہ وہ کسی مشکل میں تو نہیں، تاکہ آپ اس مشکل سے نکلنے میں مدد کر سکیں۔ لیکن یہ بھی زمانے کا ایک رونا ہی ہے
کہ ہمیں پڑوسی کی برائیوں کی تو خبر رکھنے میں مزہ آتا ہے، لیکن اسے کیا تکلیف ہے یا کیا اذیتیں ہیں یا کہیں اس کے گھر میں فاقہ تو نہیں ہو رہا، یہ چیزیں ہمیں نہیں پڑی ہوتی، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ایک نان مسلم ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے. نہیں، جبکہ اسلام تو ہمیں کچھ اور ہی کہہ رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا پڑوسی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، پڑوسی کا حق آپ پر ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، لہٰذا پڑوسی کی بھی عزت کریں، اسے نہ ستائیں اور اس کے بارے میں خیال کریں کہ کوئی مصیبت میں پریشانی میں تو وہ نہیں ہے. یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے ہمسایہ سے نیک سلوک کرو تاکہ تم مومن بن جاؤ. یعنی مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے. خود جناب فاطمہ الزہرا کی ہم مثال دیکھیں، امام حسن علیہ السلام راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں، بہت ہی مشہور ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر دیکھا کہ میری والدہ گرامی پوری رات عبادت کرتی تھیں اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائیں کرتی تھیں، ایک ایک کا نام لے کر کے، اور آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہوتے تھے. اور جب رات گزر جاتی تو میں ایک مرتبہ یہ خیال کرتا، میں سوچتا پوچھتا کہ والدہ گرامی آپ نے اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں مانگا، آپ نے ایک ایک کا نام لے کر کے دعا کی ہے، یہ تمام کون ہے؟ کہا یہ ہمارے پڑوسی ہیں کہ جن کے لیے دعا. اور اس انداز سے شہزادی کونین رو رو کر دعا اپنے پڑوسیوں کے لیے کرتی تھیں اور کہتی تھیں سب سے پہلے پڑوسی ہیں یا حسن، اس کے بعد ہمارا گھر ہے. یعنی پڑوسیوں کے لیے اتنا زیادہ متوجہ کیا گیا ہے، اسلام نے ہمیں توجہ دلائی ہے. خود شہزادی کونین کا طرز عمل رہا کہ اپنے پڑوسیوں کے لیے اس طرح سے دعائیں کیا کرتی تھیں. جی یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج ایام فاطمی کے ان دنوں میں جب ہم بی بی کے اوپر جو مصائب ہوئے اس پر گریہ کر رہے ہیں تو ہمیں بیٹھ کر یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارے اخلاق بھی کہیں بی بی کے گریہ کا سبب تو نہیں بن رہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بی بی کے چاہنے والے ہیں، بی بی کے ماننے والے ہیں، لیکن وہیں گھر میں جب ہمارے والدین آتے ہیں تو ہم ان کی عزت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا کی چاہنے والی ہیں، لیکن ہمارا جو سلوک ہے اپنے نیبرز کے ساتھ وہ تو کچھ اور ہی بتاتا ہے. ایام فاطمی کے ان دنوں میں جب ہم مجلسوں میں جائیں اور جب بی بی پر گریہ کریں تو بی بی سے توسل کرے کہ بی بی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی بی بی کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.